سامعین حضرات، السلام علیکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے دنیا اور آخرت میں۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومن بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے تھے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھتی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام مجھے بلائیں گے۔ اسی دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن نوح علیہ السلام دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں۔ جہاں سے چلا تھا وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر چونک گئے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنی عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے؟ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ چلیں۔ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بوڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی نہیں پتا چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتا چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا اور بارشیں آئیں، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا چلا؟ بوڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوہار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارے اس وعدے سے تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے نہیں دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے پاس سے بیٹھے اپنے مومن سے فرمایا، اے مومنو، یہ حدیث قیامت تک مومنین تک پہنچا دینا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کے عذاب ضرور آئیں گے، لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلے گی۔ دیکھو، جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔